شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے دیگر جو ائمہ دین اور فقہائے اسلام ہیں، انہوں نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، اور وہ قاعدہ جو ہے وہ ایک حدیث پاک کے اوپر مبنی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی جو مخصوص مذہبی علامات ہیں، مذہبی جو علامتیں اور نشانیاں ہیں کسی بھی قوم کی، جو شخص ان کو اپنائے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی رونق بڑھائے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ عشرہ محرم شریف اور بقیہ محرم الحرام کے ایام میں بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، جس کو ہم سانحہ کربلا کہتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بہت بڑا سانحہ ہے، ہمارے پیارے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے بہت سارے پاکیزہ افراد کو میدان کرب و بلا میں ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے جو رد عمل ہے وہ تین طرح دنیا کے اندر پایا گیا۔ نمبر ایک تو یزیدی عمل ہے، جنہوں نے شہدائے کربلا کی اس مظلومیت کے اوپر خوشی کے شادیانے بجائے ہیں۔ یہ خوشی کے شادیانے پہلے کوفہ میں بجائے گئے، پھر اس کے بعد دمشق شہر میں، یہ سب کچھ یزیدی حکومت کی طرف سے ہوا۔ تو ایک تو یہ طرز عمل ہے کہ اس واقعہ کو سامنے رکھ کے خوشیاں منانا، یہ طریقہ ہے یزیدیوں کا۔ دوسرے نمبر پہ کہ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر تو آئے دن رونے پیٹنے کے لیے شروع ہو جانا، اور تمام ماتمی افعال جو ہے ان کو انجام دینا، جیسا کہ عشرہ محرم کے اندر ماتمی حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ شیعہ کا طریقہ ہے۔ اب ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا کیا یہاں طرز عمل ہونا چاہیے؟ اہل سنت و جماعت کا طرز عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں کو بھی نارمل اسی طرح گزاریں جس طرح کے بقیہ مہینوں کے سارے دنوں کے اندر جس طرح زندگی گزاری ہے۔ بات کو سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ البتہ اس میں غمی نہ منائیں، کیونکہ یہ تشبہ اور مشابہت ہوگی ماتمیوں سے۔ اس میں خوشی بھی نہ منائیں کہ یہ تشبہ ہوگا یزیدیوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس یہ دو کام جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یزیدیوں کی طرح خوشی بھی نہ منائیں، اور ماتمیوں کی طرح یہ کیا نام ہے سوگ بھی نہ منائیں۔ یہ دو کام آپ نہ کریں، باقی سارے سال میں جس طرح آپ نارملی زندگی گزارتے ہیں اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ساری باتوں کے جواب۔ کئی لوگ ایسے ہیں خاص طور پر اس مہینے میں یا 10 دنوں میں، وہ اپنی چارپائی جو ہے وہ الٹی بچھا لیتے، یا صف کے اوپر یا دری یا قالین کے اوپر بستر بچھا کر سوتے۔ وہ بستر کے اوپر نہیں سوتے، کہتے ہیں کہ بستر کے اوپر سوئیں گے تو یہ حضرت امام حسین کے جو ان کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کے یہ خلاف ہو جائے گا، نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ سب جو کچھ ہے بہتان ہے شریعت کے اوپر، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اسی طرح اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر جن جوڑوں کی نئی شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ آ کر محرم کا عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ جو لڑکے والے ہیں ان کو وہ پیغام دیتے ہیں کہ لڑکی کو اب محرمہ آ گئی ہیں جی، ان لڑکی جڑی ہے نا انہوں 10 دن واسطے پہ جی فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
کچھ سمجھیں آپ بات کو. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی محرم شریف کے دنوں میں میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ وظیفہ زوجیت انجام دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جس طرح باقی دنوں میں یہ عمل جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، ان 10 دنوں کے اندر بھی کسی قسم کی اس عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حد یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ شرعی طریقے سے اگر آپ اپنے بیٹے کا بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی خانہ آبادی کرنا چاہتے ہیں، تو بھی کوئی کسی قسم کی شرعی ممانعت یا رکاوٹ اس میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صرف یہ ہے کہ خوشی کے وہ مظاہر جو عام طور پر شادیوں کے موقع پر لوگ کرتے ہیں، بس وہ آپ نہ کریں. ایک تو وہ ہے جو بالکل اصلاً شریعت کے اندر ہے ہی ناجائز، ہاں جی، جیسے ڈھول باجے بجانا، جیسے عورتوں کا نیم عریاں لباس پہن کر یا ٹائٹ قسم کا لباس پہن کر کہ جس سے جو چھپانے کی چیزیں ہیں وہ بھی ہاں جی وہ بالکل صاف صاف وہ جھلکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کر کے تو ناچ گانے اور اسی طرح اور اس طرح کے مظاہر، یہ جو کیا نام ہے وہ بن ٹھن کر تو وہ موویاں بنائی جاتی ہیں، یہ سارا قصہ، اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو. وہ کچھ سمجھیں آپ کی نہیں سمجھے؟ ہاں جی. جس طرح شادیاں آپ کرتے ہیں اس طرح شادیاں کرنے کی اس عشرے میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس عشرے کے باہر بھی اس طرح شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل شرعی طریقے سے ہاں جی ڈھول ڈمکے کے بغیر اور بغیر کیا نام ہے وہ خوشی کے بہت زیادہ مظاہرہ کرنے کے، صرف واجبی اور شرعی جو معاملہ ہے وہ آپ پورا کر لیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں جی. چند لوگ اپنے سادہ لباس کے اندر، مگر بے شک نیا ہو، ہاں جی بے شک نیا ہو اور زرق برق نہ ہو کہ جس سے ضرورت سے زیادہ چاو چامل جو ہے نا وہ نظر آتا ہو، تو ڈھول ڈمکے نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، بہت زیادہ جو جشن مناتے ہیں جشن منانے کی کیفیت جو ہے وہ نہ ہو. اس طرح چند آدمی بے شک نئے کپڑے پہن کے آ جائیں، نہا دھو کے آ جائیں، عورتیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح آ جائیں ہاں جی، اور وہ کیا نام ہے وہ جو میک اپ کر کے تو وہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں یا جشنوں کے اندر جاتی ہیں وہ نہ کریں. جو شرعی کام ہے میاں بیوی کے درمیان ایجاب و قبول کرانا، ایجاب و قبول کے ساتھ وہاں کھانا کھا لینا ہاں جی، اور اسی طرح اگلے دن کیا نام ہے ولیمہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو میسر ہے وہ پکا لیں، دور دراز سے کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو گھر میں آپ کے عزیز موجود ہیں شادی کی وجہ سے ان کو اس میں شامل کر لیں. اس طرح جو اڑوس پڑوس کے جو آپ کے لوگ ہیں، دوست احباب نزدیک کے، صرف ان کو آپ بلا لیں، اس میں وہ کھانا کھا لیں، اور اس کھانے کے اندر کچھ غرباء اور مساکین جو ہیں وہ بھی ہوں. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منحوس قرار دیا ہے اس دعوت کو یا اس ولیمے کو، ولیمہ دعوت کو ہی کہتے ہیں، اس دعوت کو کہ جس دعوت کے اندر فقراء اور مساکین جو ہیں وہ شامل نہ ہوں. اس طرح آپ کر لیں اور ولیمہ ہو جائے تو اتنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تے جے جنج چاڑنی ہے ٹولاں واجیاں نال تے سارے کچھ زرق برق چمکدار کپڑے پہننے تے خوشی چاہ چامل جڑا ہے وہ اتنا ظاہر کرنا ہے کہ دنیا ساری دے وچ مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے اس چیز دا، تے جشن منانا ہے، جشن دا طور طریقہ کرنا ہے، اور عورتاں نے میک اپ کرنا ہے ہاں جی، جڑا سپیشل میک اپ جڑا وہ کر دیاں نے ہاں جی مختلف فنکشناں دے اوتے جان واسطے، وہ نہیں جہاں روز گھر وچ کر دیاں نے تھوڑا بہتا، وہ نہیں، وہ دی کوئی ممانت نہیں. تو اس طرح اگر کرنا ہے تو پھر
اجازت نہیں ہے ہاں جی۔ اور اس طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ محرم کے علاوہ بھی اجازت نہیں ہے ان خرابیوں کے ساتھ۔ تو اس طرح اگر آپ نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج شرعی لحاظ سے ان 10 دنوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ پھر میاں بیوی کا آپس میں ملنا اور مل کے رہنا، اس میں بھی کوئی حرج شرعی لحاظ سے نہیں ہے۔ کالے کپڑے پہننا یہ شیعہ کا طریقہ ہے کہ ماتم کے طور پر وہ پہنتے ہیں، یہ شرعاً ماتم کے لیے کالے کپڑے پہننا یہ شرعاً حرام ہے، حرام ہے اور حرام۔ تو اس طرح آپ کو اس طرح غمی بھی نہیں کرنی چاہیے کسی معاملے پر کہ جس طرح وہ ماتمی غمی کرتے ہیں، کہ اس طرح کی غمی جو ہے یہ کرنے سے ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یزیدیوں کے مشابہت سے بھی آپ بچیں گے اور یہ ماتمیوں کی مشابہت سے بھی آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ صحیح سنت کے مطابق ہر چیز ہوگی۔ یہ میں نے ایک قاعدہ عظیمہ بیان کر دیا آپ حضرات کے ساتھ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ ماتمی کاموں کے اندر شمولیت کی اجازت بھی شرعاً ہرگز نہیں ہے، اور یہ سارے کام حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ اور جس طرح یہ کام کرنے حرام ہیں، اس طرح ان کاموں کو کرنے والے جو ہیں ان کو دیکھنا اور شوق سے دیکھنا، چاہے تماشا سمجھ کے دیکھنا، چاہے غم اور افسوس کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی شرعاً حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ ہو گیا۔